اس سے زیادہ بیوقوف اور بے عقل کوئی نہیں ہے جو آپ کے یہ بات کہنے کے بعد بھی یہاں سے جانے کی اجازت چاہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کتنا قریب اور ساتھ رکھنا چاہتے تھے، اس کا اندازہ اس سے کر لیا جائے کہ آپ کو اپنے ساتھیوں کی اتنی دوری بھی برداشت نہیں کہ درخت کے تنے کے ایک سمت میں آپ کا قیام ہو، اسی درخت کی سمت میں دوسری طرف صحابہ کا قیام ہو، اتنی دوری بھی آپ کو اتنی دوری بھی پسند نہیں۔ معافصہ فرماتے تھے کہ اس سے بھی زیادہ قرب درخت کی سمت میں آپ، اس سمت میں ہم، اس سے بھی زیادہ قرب اس شخص کو حاصل ہے جو اتباع سنت پر ہو۔ کس پر ہو؟ اتباع سنت پر۔ اس سے بھی زیادہ قرب اس کو حاصل ہے جو اتباع سنت پر ہو۔ اس سے بھی زیادہ قریب وہ ہے جو اتباع سنت پر ہو۔ سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دور ہے جو غیروں کے کسی بھی طریقے کے زیادہ قریب ہے۔ جو آدمی جتنا متبع سنت ہے وہ بھی اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ سنو غور سے بات، جب ایک درخت کے تنے کے درمیان میں ہونے سے جسمانی دوری سے اتنا دور ہو جاوے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، تو جو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے نکلنے والے اعمال کا پابند نہ ہو اور آپ کی سنتوں کا پابند نہ ہو، وہ آپ سے کتنا زیادہ دور ہوگا، وہ آپ سے کتنا زیادہ دور ہوگا۔ ذرا اس کا اندازہ کرنا چاہیے، اسے اندازہ کرنا چاہیے کہ جب جسمانی طور پر درمیان میں ایک درخت کا تنا حائل ہو جائے، آپ اس کو فرما رہے ہیں کہ ہم سے دور رہنا چاہتے ہیں، تو جو مسلمان سنت کے اعتبار سے آپ کے طریقے پر نہیں، اس کے اور آپ کے درمیان کتنا زیادہ فاصلہ ہوگا، اس کے اور آپ کے درمیان۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سو رہے ایسا اندازہ کرنا چاہیے۔ اس لیے فرماتے تھے کہ جو شخص سر سے لے کر پیر تک اتباع سنت پر نہیں، وہ قبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ سیدھی بات ہے، جو سر سے لے کر پیر تک اتباع سنت پر نہیں، وہ قبر میں آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ حالانکہ اس سوال کے صحیح جواب کے لیے اتباع سنت شرط ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے اتباع سنت شرط ہے کی بات۔ جو آدمی اتباع سنت پر نہیں ہے وہ آپ کو قبر میں نہیں پہچان سکے گا، کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ قبر میں اس سوال کے جواب میں کامیاب ہونے کے لیے پوری زندگی میں اتباع سنت شرط ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان اپنی حاجتوں میں اور اپنی ضروریات اور جسمانی اعتبار سے اپنی حیات میں اتباع سنت پر نہیں تو ہدایت پر نہیں، اتباع سنت پر نہیں تو ہدایت پر نہیں۔ جی من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری کسی بھی ایک سنت سے اعراض کرے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو آپ کی جماعت میں سے نہیں، وہ آپ کو کیسے پہچان لے گا؟ آپ کی جماعت میں سے نہیں، وہ آپ کو کیسے پہچان لے گا؟ جی ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی حکم لاتے ہیں اطاعت کا امتحان لینے کے لیے، کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم سے کتنی محبت ہے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک صحابی اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، ظاہر بات ہے کہ ایک صحابی ہیں اور پھر اپنے والد کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے. تمام صحابہ میں اپنے باپ کی ایسی خدمت کرنے والا اور اپنے باپ کے ساتھ ایسی صلہ رحمی کرنے والا کوئی نہیں تھا. آپ نے ان کو پکڑا، ان کو پکڑا. یعنی یہ آدمی اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کو اپنے باپ سے محبت زیادہ ہے یا مجھ سے محبت زیادہ ہے. اس امتحان کے لیے بلا کر نہ پوچھا کہ بھائی بتاؤ تمہیں اپنے باپ سے محبت زیادہ ہے یا ہم سے زیادہ ہے. ظاہر بات ہے آدمی کسی کتنی محبت کرتا ہو، کسی کتنی محبت کرتا ہو، لیکن زبان سے یہ کہے گا کہ نہیں جی مجھے تو آپ سے محبت سب سے زیادہ ہے. کیونکہ یہ کہیں تعلق اور محبت کا ظاہر کرنا باتوں سے، سوال جواب سے متعلق نہیں ہے. اظہار محبت کا تعلق باتوں سے نہیں ہے. اس زمانے میں تو اظہار عداوت، اظہار محبت لوگ صرف باتوں سے کرتے ہیں، حالانکہ زبان سے اور باتوں سے اظہار محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی ہاں، سننا میں کچھ کہہ رہا ہوں. وہ تو میاں بیوی کے درمیان میں محبت کو بڑھانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. کیوں بھائی؟ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. لو جی، اگر آپ زبان سے اظہار محبت کریں تو آپ کو چاہیے کہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے متعلق، شوہر کو چاہیے بیوی کے متعلق، دل میں چاہے تعلق نہ ہو لیکن زبان سے جھوٹ بولنا ضروری ہے اظہار محبت کے لیے. جی ہاں، تاکہ ایک گھر آباد رہے. کیوں بھائی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک گھر آباد رہے. کیوں بھائی؟ یہ بات ہے نا، گھر کیا رہے؟ آباد رہے. نہیں ہے محبت لیکن اس گھر کو آباد رکھنے کے لیے تم جھوٹ ہی بولو کہ تمہارا جھوٹ بولنا بھی اللہ کو پسند ہے، کیونکہ تم آپس میں محبت کے لیے جھوٹ بول رہے ہو. وہاں آپ نے صحابی سے پوچھا نہیں کہ تمہیں محبت کس سے زیادہ ہے، بلکہ محبت کو ناپنے کے لیے اور تعلق کو تولنے کے لیے اور تعلق کو جانچنے کے لیے ان صحابی کو بلایا جو اپنے باپ سے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، اور بلا کر یہ کہا کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. روایت میں صرف اتنا ہے، اے بھائی یہاں آؤ، جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لاؤ. وہ صحابی سنتے ہی دوڑے، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں ٹھہرے. آپ سے پوچھتے کیا بات ہے؟ آپ کا حکم پورا کر دوں گا لیکن میری تسلی کے لیے صرف میں باپ سے محبت کرتا ہوں، آپ ان کو قتل کرنے کا حکم دے رہے. وجہ بتاتے، میں حکم سے انکار نہیں ہے، صرف وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں. نہیں، بالکل نہیں. آپ اگر وجہ معلوم کر کے قتل کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی وجہ سے قتل کیا ہے، حکم سے نہیں قتل کیا. سوچو، ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں میں علت اور وجہ تلاش کریں، پوچھیں کیا ضرورت ہے اس کی. وہاں چہیتے باپ کو قتل کرنے کا حکم، اور صحابی دوڑے فوراً. صحابی دوڑے فوراً. تمہیں یہاں ہو، کہاں جا رہے؟ یہاں ہو، کہاں جا رہے؟ کہاں جا رہے؟ آپ کا حکم ہے، آپ کا حکم ہے، باپ کا سر لینے جا رہا ہوں، لے کے آؤں گا فوراً. ہم تو نہ پہلے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے، نہ قتل کر کے آگے پوچھیں گے کہ کیوں کرایا تھا. جی اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ کیوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہم نے اپنی چاہت کے اعتبار سے حکم پورا کیا ہے، آپ کے حکم کی وجہ سے نہیں حکم پورا کیا. فرمایا نہیں، ہاں ہم نے
تو یہ دیکھنا چاہا تھا کہ محبت ہم سے زیادہ ہے بات